السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلمس کارنر، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل ہم نے جس موضوع پہ بات کی تھی وہ بڑا اچھا موضوع تھا، لیکن آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ موضوع کچھ ہٹ کے ہے۔ اب ہم نے مختلف موضوع پہ ڈسکشن کی تھی، لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصول تھے، وہ میرے سامنے آئے ہیں، تو میں نے کہا چلو میں آج آپ سے بیان کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میرے پاس اصول آئے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں کہیں سے، جو میری ریسرچ کے مطابق ہے، وہ میرے سامنے کچھ 40 اصول آئے ہیں، جو میں آپ سے ایک کے بعد ایک بیان کرتا رہوں گا، اور آپ نے اس کو تسلی سے سننا ہے اور پورے ان اصولوں پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے ان اصولوں پہ عمل درآمد کریں، تاکہ میں اور آپ اس دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے بعد رہا کرو۔ یعنی فجر اور اشراق، یعنی فجر سے لے کے اشراق کا ٹائم، یعنی سورج نکلنے کے بعد جو نفلی نماز ہوتی ہے اس کا ٹائم، عصر اور مغرب، عصر سے لے کے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء کے دوران سونے سے، یعنی عشاء کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کے دوران جو ہے سونے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ جن لوگوں کا ذہن اچھا نہیں ہے، جو لوگ گندے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، کیونکہ یہ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی دانائی ہوگی۔ آگے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت اصول ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں، یعنی جو لوگ رات کو سونے سے پہلے باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ سویا کریں۔ آگے جی اگلا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ دیکھیں اگر انسان کا دایاں ہاتھ ہے نا بالکل صحیح سلامت، تو اسی سے کھانا کھائیں۔ بایاں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کاموں کے لیے ہوتا ہے، دایاں ہاتھ ہوتا ہے اچھے کاموں کے لیے، کسی کی مدد کرنی آپ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن بائیں ہاتھ سے آپ استنجا وغیرہ کرتے ہیں اور یہ وہ کام، تو دایاں ہاتھ استعمال کریں کھانا کھانے۔ اگر دایاں ہاتھ کسی وجہ سے معذور ہے تو تب آپ بایاں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے اگر آپ کا دایاں ہاتھ بالکل صحیح سلامت ہے۔ آگے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی چیز کھا لیں تو وہ ہمارے منہ سے بعض اوقات ایسی نکل جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ کھا لیتے ہیں، لیکن دوبارہ کبھی نہیں کھانا چاہیے، وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ جو چپس وغیرہ ہوتے ہیں یہ ہو گئے، یہ ہم لاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو مسالہ ہوتا ہے ہم پہلے وہ زبان سے پہلے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ مسالہ اس کا جو ہے کیا نام لیتے ہیں چوس کے، پھر ہم اس کو منہ سے نکال کے پھر کھاتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، آپ نے جب کھانے تو آپ پورا وہ چپس جو بھی ہے وہ آپ چیز پوری کھاؤ، یہ نہیں کہ آدھی چوسو پھر باہر نکالو، پھر یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری بد، یعنی آپ کو جو بھی کھانا ملے آپ شکر ادا کے کھائیں، ناشکری نہ کریں کہ اس میں اتنا نمک کم ہوگا، اس میں اتنی مرچیں کم ہو گئی ہیں، بس اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ نمک مرچیں زیادہ ہو جاتی تھی کھانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو کھانا بناتے تھے یا جو آپ کی زوجہ محترمہ کھانا بناتی تھی تو آپ نے انہیں کبھی کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے جو ہے وہ کھانا یا تو کھا لیتے تھے، کبھی بھی اس میں نقص نہیں نکالا، کھانا کھا لیتے تھے، کھاتے نہیں تھے تو پھر وہ فاقہ کر لیتے تھے، یا کھا لیتے تھے یا فاقہ کر لیتے تھے۔ آگے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ کیا کرو؟ کھانے کو پھونک سے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم لوگ کوئی چاول ہے کوئی سالن ہے وہ گرم ہے تو ہم اس طرح کر کے پھونک مارتے ہیں، لیکن اس چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کھانا اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو کھانا پڑا رہے، کھانے اگر چاول ہیں تو اس کو تھوڑا پھیلا دیں، اس کو سپریٹ کر دیں تو وہ خود بخود ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور سالن ہے اگر بہت زیادہ گرم ہے تو تھوڑا انتظار کر لیں، وہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ لقمہ لے کے کھا لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کھانے کو سونگا نہ کرو، کھانے کو سونگنے سے بد تہذیبی ہوتی ہے، کہ کھانے کو کبھی بھی نہیں سونگنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھانے کو سونگتے ہیں، کھانا کوئی بھی پک رہا ہو تو ہم جا کے ایک دفعہ اس طرح کر کے سونگتے ہیں کہ کیسی خوشبو ہے، لیکن اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اب اندھیرے میں ہمیں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ہے کہ وہ اندھیرے میں کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ کھائیں تو روشنی میں کھائیں۔ اب روشنی میں کس طرح کے گھر میں کوئی روشنی رکھے، اب رات کے وقت کبھی انسان کو بھوک لگ جاتی کچھ ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں، جس کمرے میں باقی سوئے ہوتے ہیں تو ہم اسی کمرے میں جا کے اندھیرے میں کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لقمہ ہم نے کدھر سے لیا ہے، یہ لقمہ کدھر سے لیا، کوئی چیز اس میں چلی جائے، کچھ ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور وہ آگے ہمارے نقصان دہ ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کہیں اور کسی اور کمرے میں چلے جائیں جہاں روشنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ بھر کے کھانا نہ کھاؤ۔ ہم لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ نوالے بہت بڑے بڑے کھا لیتے ہیں، وہ منہ ہمارا پورا بھر جاتا ہے، لیکن اس سے جو معدہ ہے کیا اس کی جو ذمہ داری ہے، جس کا کام ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، وہ پھر مشکل سے جو ہمارا کھانا ہے اس کو ڈائجسٹ یا ہضم کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ اچھا، ہماری بڑی عادت ہے کہ ہم ہاتھوں سے یوں کر کے نا پٹاخے نکالتے ہیں، ہم یوں پٹاخے نکالتے رہتے ہیں، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ جو کڑاکے ہیں یہ نہیں نکالنے چاہیے۔ ہم تو سامنے بان جو ہاتھوں کے طرح پٹاخے کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے کڑاکے کا نام دیا ہے، یعنی یہ ہاتھوں سے آوازیں نکالنا۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ جب بھی جوتے پہنے تو اسے ایک دفعہ جھاڑنے کیسے، یا تو پاؤں سے ایک دفعہ جھاڑ لیں نیچے سے، یا اوپر ایک دفعہ کپڑا پھیر دیں تو وہ ایک دفعہ صاف ہو جائیں گے۔ اگلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ ہم جیسے ہی اللہ اکبر کرتے ہیں نماز کے لیے تو ہم جو ہے اوپر آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس طرح جب ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم یوں کر کے اوپر سار کر لیتے ہیں، لیکن اوپر نہیں سار کرنا چاہیے، سار ہمیشہ نیچے رکھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اوپر کر لیتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر اوپر کر لیتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ اب اوپر جب بعض اوقات کرتے ہیں، کچھ تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کچھ آنکھیں کھول کے اوپر آسمان کی طرف دیکھ لیتے ہیں، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا، رفع حاجت کی جگہ یعنی جسے عوام زبان میں ٹوائلٹ کہتے ہیں اس میں مت تھوکو۔ یہ جو جہاں انسان کیا نام لیتے ہیں استنجا وغیرہ کرتے ہیں، جسے ہم ٹوائلٹ کہتے ہیں، ادھر کبھی بھی تھوکنا نہیں چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک درس دیا۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا لکڑی کے کوئلے سے دان صاف نہ کرو۔ لکڑی کا کوئلہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب لکڑی جلاتے ہیں تو اس کا ایک کوئلہ ٹائپ سے بن جاتا ہے، یہ لکڑی کا پیس بھی ہوتا ہے جو کالے کلر کا ہوتا ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو دانت ہوتے ہیں نا ان کو صاف کرنے سے منع فرمایا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ اچھا جی، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اخروٹ لاتے ہیں تو وہ سخت ہوتے ہیں، اب وہ کچھ لوگ تو اپنے دانتوں سے توڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں توڑ دیتے، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کوشش کی وجہ سے ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے دانتوں سے کبھی ایسی چیزیں نہ توڑیں، کوئی اور چیز لے لیں، کوئی میٹ لے لیں، کچھ اور لے لیں، اگر وہ سخت چیز ہے تو اس سے توڑ لیں، کبھی بھی دانتوں سے نہ توڑیں۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ ہمیشہ جب بھی کپڑے تبدیل کریں بیٹھ کے کریں، کھڑے ہو کے نہ کریں۔ ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ ہم جب بھی کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ بیٹھ کے کپڑے تبدیل کرنے چاہیے۔ ایک اور اصول ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے عیب آج کل تلاش کرتے ہیں، اس میں یہ خامی ہے، اچھا وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اچھا وہ یہ بہتان لگا رہا ہے، اچھا وہ یہ کر رہا ہے، وہ پہلے اپنے گربان میں جھانکے بعد میں دوسروں کو آپ کہیں، یہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کریں۔ ایک اور ہمارے اصول ہے بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ اچھا ہماری عادت ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہم وہاں باتیں کرتے ہیں مسلسل، لیکن یہ بہت بری عادت ہے، اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ کیا کرو؟ دوست کو دشمن نہ بناؤ۔
یعنی جو آپ کا دوست ہے اس کے ساتھ دشمن والا رویہ نہ رکھو بلکہ دوستوں والا رویہ رکھو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ اچھا جی، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو اپنے دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، جی فلانا ایسا تھا، فلانا نے ایسے کیا، ویسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول ہے، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات دوسرے پوری طرح سمجھیں۔ اچھا جی، بات کو صاف طریقے سے دوسروں تک پہنچانی چاہیے تاکہ دوسرے جو ہیں آپ کی بات کو سمجھ سکیں۔ اچھا جی، ایک اور ہمارے پاس اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ۔ اچھا جی، جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، یہ میرے میں بھی کبھی کبھار عادت ہے اور میں بھی ہوتی ہے کہ ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، ایک گلی میں چل رہے ہیں تو ہم بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، حالانکہ کبھی کوئی بندہ گزر رہا ہوتا ہے تو ہم پیچھے مڑتے ہیں، پھر پیچھے مڑتے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں بھی کون ہے کیا۔ تو اس عادت سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ مجھے بھی اس عادت سے بچائے کہ یہ بار بار جو میں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس سے آپ سب بچا کریں۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانی ہے۔ ہم جب چلتے ہیں تو ہم جو ہے جو جوتا ہوتا ہے یا چپل ہوتی ہے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے ایڑیاں اس پہ رگڑے ہوتے ہیں جس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کیونکہ یہ تکبر کی نشانیوں میں آتا ہے۔ آگے ایک اور اصول ہے، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، کبھی بھی کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک اور اصول آ گیا کہ شیخی نہ بگاڑو، کہ جو شیخی ہے اسے کبھی بھی نہیں بگاڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول ہمیں بتایا کہ اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ ہم بعض اوقات سفر پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ سفر جو ہے لوگ ساتھ کرنا چاہیے، کبھی بھی اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ اچھا جی، کوئی اچھا کام ہو رہی، کوئی نیکی ہو رہی تو اس میں ہمیشہ دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور اصول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کے بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ اچھا، جب بھی کوئی فیصلہ کریں یا جب بھی کوئی مشورہ لیں تو ہمیشہ جو تجربہ کار شخص ہے اس سے لیا کریں، بلکہ یہ نہیں کہ ذہین سے، جس نے اس چیز کا تجربہ کیا ہوا اس سے آپ مشورہ لیں تاکہ وہ آپ کو اپنا تجربہ بھی بتائے اور آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ذہین بندہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا، کوئی تجربہ کار لوگ بھی آپ کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ تو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور درس دیا کہ کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر جو ہے نا آگے انسان کی جو زندگی ہے وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی بری چیز ہے تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آگے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، جو گدھا گار ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور اصول ہے غربت میں صبر کیا کرو۔ اچھا جی، اگر آپ کے پاس غربت ہے، تھوڑی غریبی ہے تو اس میں صبر کیا کریں، کیونکہ غربت کا جو آگے اجر ہے نا وہ ہم اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے نبی جانتے تھے کہ غربت کا کیا اجر ہے۔ ہمارے نبی نے بھی بہت دنوں تک فاقے کیے، بہت دنوں تک فاقے کیے، اور پیغام دیے کہ اگر غربت ہے تو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا تھا۔ آگے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ اچھا جی، ایک اور اصول کہ مہمانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آج کل جیسا مہنگائی کا دور چل رہا ہے تو کوئی مہمان آئے تو ہمارے منہ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیوں آیا، یہ فلانا کیوں آیا، یہ دوست کیوں آ گیا، یہ کیوں آ گیا، اتنا خرچہ ہو جائے گا، اتنا خرچہ۔ مہمان اپنا رزق خود لے کے آتے ہیں، ہم کسی انسان کو رزق دینے والے نہیں، رزق اللہ دیتا ہے، ہم کسی انسان کو رزق دینے والے، ہم کہتے ہیں اتنا خرچہ ہو جائے گا، لیکن مہمان کی اگر آپ خدمت کریں گے آپ کے اندر کشش پیدا ہوگی، آپ کی پرسنالٹی ابھرے گی۔ آگے جی، ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے۔ کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ آپ اچھائی میں کرو تاکہ ہو سکتا ہے اس کا ذہن بھی آپ کی طرف سے پازیٹیو بن جائے اور وہ نیگیٹو وے کی طرف نہ جائے۔ اگلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو،
یعنی اللہ پاک نے جو بھی آپ کو عطا کیا آپ اس پہ شکر ادا کرو اللہ پاک کہ یا اللہ تو نے مجھے عطا کیا، تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ 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 پڑھو، اللہ پاک کا شکر ادا کرو، اللہ پاک کی بڑائی بھی بیان کیا کریں آپ لوگ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ سے مغفرت مانگے اپنی گناہوں کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فارغ ٹائم میں مسجد میں بیٹھے ہوئے استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اگر یہ پڑھ لیتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ لیں، اس کے علاوہ اگر آپ کیا نام سے فارغ ہیں تو آیت کریمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے، اس کے علاوہ آپ فارغ ہیں تو کیا نام لیتے ہیں پہلا کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس طرح کر کے اپنے جو فارغ ٹائم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا گیا۔ اچھا جی، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا اس پر خوش رہو، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے ایک اور اصول ہے زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یاداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اچھا آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ رات کو دیر دیر تک سوتے ہیں، رات کو ہم فونوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو ہم سوتے ہیں جی 1 بجے 2 بجے، صبح لیٹ اٹھتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو یاداشت ہے، ہماری یاد کرنے کی صلاحیت ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ اچھا جی، جو اقامت اور اذان کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے اس کے درمیان میں کبھی بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یعنی اذان ہوئی اس کے بعد اقامت ہوئی، ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ کیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور سکھلایا ہے۔ آگے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ جو آپ کے اندر خامیاں ان پہ غور کریں، میرے اندر یہ خامی ہے، اچھا میں جھوٹ زیادہ بولتا ہوں، یہ خامی ہے میرے اندر، پھر اللہ سے مغفرت مانگے یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، میں نے یہ جھوٹ بولا، یا اللہ پاک مجھے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا، اس طرح اللہ سے توبہ مانگے۔ کوئی اور گناہ ہو گیا، کوئی بڑا گناہ ہو گیا، کوئی صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہو گیا، اب اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ جو ہے 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں۔ آگے جی، آخری اصول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ استغفر اللہ پڑھا کریں، اس اصول میں یہ بتایا گیا کہ کم از کم روز 100 بار استغفار کرنی چاہیے۔ یہ کچھ میں نے آگے سامنے 40 اصول رکھے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ان 40 اصولوں پہ عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جتنا ہو سکے ان اصولوں پہ عمل کریں تاکہ میں اور آپ اگلی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور مجھے بتائیں کہ میں کس موضوع پہ ویڈیو بناؤں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔